لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ یہ غالباً شاید میرا خیال ہے کہ اہل سنت کا مجمع ہے، اور جس وقت آیا تسلیہ و تسلیم پڑھی جاتی ہے تو مجھے نہیں اس بارے میں کوئی کہنا چاہیے کہ اس پر آپ کو درود السلام پڑھنا جو ہے وہ صلو اور سلمو کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ کو زبان ہلانی چاہیے۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنی جتنی گفتگو ہے میری، میں آپ سے نہ ہاتھ اٹھانے کا مطالبہ کروں گا اور نہ ہی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہلواؤں گا، لیکن اتنی میری طبیعت ہے اور یہ میرا حق ہے کہ میں کم از کم میرے کام میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں، تو کم از کم اتنا تو حق ہے میرا کہ میں آپ کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کروں۔ میں آیت مبارکہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا خیال کیجئے اور بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجمع روح المصلي بالمصلى عليه۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، صاحب صدر گرامی قدر حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت استاذ علامہ مفتی محمد عبدالعلیم صاحب سیالوی دامت ظلہ اور دیگر مشائخ کرام، اساتذہ کرام، بزرگان دین و ملت اور طلباء کرام اور فضلاء جو آج اپنی درس نظامی کی منزل مکمل کر کے فضیلت کی دستار اپنے سروں پہ سجائیں گے، میں سب کو دل سے سلامی، مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دین حق اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جامعہ کو جنہوں نے آپ کو پروان چڑھایا، آپ کی علمی اعتبار سے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے پرورش کی، اللہ رب العالمین اس جامعہ کو اور یہاں پڑھنے والے تمام طلباء کو آگے دین کی خدمت کے لیے جو اسباب خیر درکار ہیں، رب العالمین وہ سارے اسباب خیر آپ کے زیر اثر فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ بڑا امتحان ہے، خاص طور پر میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے جو ابھی خود اپنی دینی تشنگی کو مکمل کر رہا ہے، کہ مشائخ اور بزرگوں کی موجودگی کے اندر اور بالخصوص اس وقت جس وقت میرے خود استاذ گرامی یہاں موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا یہ میرے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس سے،
لیکن چونکہ حضرت استاد گرامی کا حکم نامہ مجھے موصول ہوا کہ حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے حوالے کروں، تو میں حضرت استاد صاحب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز مختصر دورانیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں توجہ کا طلبگار ہوں۔ صحیح مسلم کی 2 روایتیں سر دست اور اس کے ساتھ ملا کر تیسری روایت جامع صغیر حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو انہوں نے احادیث کے متون جمع کیے ہیں، میں صرف ان کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ گزارش ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ روایت لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کتاب الفضائل باب فضائل فارس یہ عنوان قائم کیا حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ جمعہ کا نزول ہوا جس وقت، تو آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے یہ سورہ مبارکہ اپنے اصحاب کو پڑھ کے سنائی۔ جس وقت حضور اس آیت مبارکہ پہ پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا اور حضور کے سارے تربیت یافتہ اصحاب کی تعریف کی قرآن عزیز نے، اور اس تعریف کے بعد اگلا جو جملہ قرآن عزیز نے پیشگوئی کے طور پر فرمایا تھا وہ تھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ کچھ تو وہ احباب ہیں جو زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، جنہوں نے سرکار کی صحبت پائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ اسلام قبول کیا ہے اور ایمان لائے ہیں، سرکار کی معیت میں جہاد کیا ہے، حضور سے کتاب و حکمت پڑھی ہے، تزکیہ کروایا ہے۔ کچھ تو یہ لوگ ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں آخرین اور کچھ دوسرے ایسے منہم جو انہی میں سے ہیں لما یلحقوا بہم، ابھی آئے نہیں، وہ بعد میں ان کے ساتھ آ بھی نہیں۔ یہ آیت مبارکہ قرآن عزیز پہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو ابھی آئے تو نہیں لیکن مرتبہ میں مقام میں جو تربیت آپ نے اپنے اصحاب کی ہے یہ اسی تربیت پہ ان کے ساتھ عامل ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری مرتبہ سوال کیا گیا تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود تھے، ان کی طرف اشارہ کیا اور بعض روایات میں لفظ یہ ہے کہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دین، ایک روایت، دوسری روایت بھی نہیں سن لیجیے تاکہ بات اختصار کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ پہلی روایت کے لفظ یہ ہے اگر دین سریا پر ہوا، دوسری روایت کے لفظ یہ ہے اگر ایمان سریا پر ہوا، اور جامع صغیر سیوطی کی روایت یہ ہے اگر علم سریا پر ہوا۔ ایمان سریا پر چلا جائے، دین سریا پر چلا جائے یا علم سریا پر چلا جائے، سرکار نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اس کی قوم کے، اس کے علاقے کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ اگر ایمان سریا پر چلا جائے، دین سریا پر چلا جائے یا علم سریا پر چلا جائے، اللہ اس کی قوم کے کچھ لوگوں کو یہ اعزاز دے گا کہ ایمان ہو، دین ہو یا علم ہو، یہ سریا سے بھی واپس ضرور کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم۔ اب اس پر میں کلام خود اپنی زبان سے کروں، وہ اپنی تحقیق پیش کروں، حق نہیں بنتا۔ ہمارے اساتذہ بزرگ، ہمارے اسلاف کر گئے تحقیقیں ساری، میں شافعی مذہب کا محقق پیش کر رہا ہوں۔ تمہید الصحیفہ میں حافظ جلال الملت والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لفظ لکھے ہیں، فرمایا اقول، یہ تینوں لفظ ذکر کرنے کے بعد صحیح مسلم کی روایت بھی اور الالقاب کی روایت بھی ذکر کر کے تو حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں یہ جو احادیث آگے میں ذکر کرنے لگا ہوں اور سرکار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ قوم کے جس فرد کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ علم سریا سے لے آئے گا، وہ دین سریا سے لے آئے گا، وہ ایمان سریا سے لے آئے گا،
فرماتے ہیں یہ در حقیقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اس امام کی طرف اشارہ فرما رہے تھے جو سلمان فارسی کا ہم علاقہ ہوگا اور دنیا اس کو ابو حنیفہ کے نام سے یاد، دنیا اس کو ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرے گی۔ یہ حافظ سیوطی شافعی مذہب کا بندہ ہے جنہوں نے ہم سلام پیش کرتے ہیں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو، ویسے ہی بڑا پیار ہے، بہت پیار ہے۔ آپ کا نہیں پتا ہمیں آپ نے کبھی یہ تمنا کی ہے یا نہیں کی، لیکن آپ یقین جانیے عمل ہمارا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہم آپ سے زیادہ گناہ گار ہیں، لیکن ایک بات ہے کبھی کبھی موت کا تذکرہ آتا ہے نا تو کبھی ملال نہیں آیا، ڈر نہیں لگتا، لگنا چاہیے اپنے گناہوں کی وجہ سے لگنا چاہیے، لیکن کیوں نہیں لگتا؟ وہ صرف اس لیے کہ مشکات کی اس روایت پہ ذرا غور کرو اور تمنا کرو کہ جس میں یہ لفظ آئے بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کامیاب ہو جائے تو اس کی روح جو ہے وہ اوپر کی طرف یعنی اعلیٰ علیین میں لے جائی جاتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے مشائخ بزرگوں سے جا ملے، ہمیں موت آئے ہم دیکھیں تو صحیح کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایتھے ہی ہو، جاگ رہے ہو نا؟ میں تھوڑے دل گل کر رہے ہیں اس واسطے رشتہ داریاں تھوڑی دیر کے بعد نبھا لینا۔ میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کرنی ہے اور میں گانے بجانے والا خطیب نہیں ہوں، میں مدرس آدمی ہوں، تو میری باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت دیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، تو میں انشاءاللہ العزیز جو باتیں عرض کروں گا بے فائدہ نہیں ہوں، تو ہم نے اپنے اساتذہ سے لی ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام اعظم کیسے تھے، قاضی ابو یوسف کیسے تھے، محمد ابن حسن الشیبانی کیسے تھے، زفر ابن عزیل کیسے تھے، امام شافعی کیسے تھے، امام مالک کیسے تھے، امام احمد بن حنبل کیسے تھے، رازی کیسے تھے، خازی کیسے تھے، روح المعانی والے کیسے تھے، روح البیان والے کیسے تھے، ہم یہ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم یہ دیکھو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کیسا معتدل آدمی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت ذکر کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور کی بشارت ذکر کی، اور خود شافعی مذہب کے ہونے کے باوجود یہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا میں اللہ کی توفیق سے یہ بات کہتا ہوں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابنائے فارس میں سے جس شخصیت کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ وہ علم سریہ سے بھی زمین پر لے آئے گا، وہ دین سریہ سے بھی زمین پر لے آئے گا، اور علم سریہ سے بھی نیچے لے آئے گا، فرمایا وہ حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلی بات۔ دوسری گزارش، امام کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد بن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کو جامع المسانید میں امام خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، بڑی لطیف بات۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت اسماعیل فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اس کا پس منظر نہیں ذکر کروں گا کہ امام کے پوتے نے یہ بات کیوں کہی ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے خاندان میں کبھی غلامی نہیں آئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں اس کا پس منظر نہیں بیان کرتا کہ کیا ہے، وہ پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، ہمارا بڑا اختلاف ہے دیگر لوگوں کے ساتھ جو احناف کی بڑے مخالف ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جیسے خطیب بغدادی ہیں، بڑے آدمی ہم سلام پیش کرتے ہیں، کچھ نہیں کہتے انہیں بھی۔ بہرحال انہوں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی اعتراض کیا کہ وہ غلاموں کے خاندان کا فرد تھا، وہ غلامی کی زندگی گزارنے میں ان کے آبا نے اس طرح وقت گزارا ویسے، تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جو ہیں وہ اس بات کا رد کر رہے ہیں، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے خاندان میں کبھی غلامی نہیں آئی۔ ایک غلامی کا تذکرہ کیا اور وہ غلامی بڑی لطیف ہے، وہ کیا؟ فرمایا ویسے تو کبھی ہم نے غلامی کبھی نہیں کی، لیکن اتنی بات یاد ہے یہ جو سرداری اللہ نے ہمیں علم میں عطا کی ہے نا، ہمارے خاندان میں اللہ نے سرداری رکھی ہے، علم رکھا ہے، فرمایا یہ باب مدینہ العلم کی دعا ہے۔ تو اس قابل ہی نہیں تو امام بارے گفتگو کی دی جائے خالی لوگوں تو رات اسی 4:30 جو دینا تھے، شاید ہو سکتا تم دیکھتے کہ ہم اپنے خطیب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمیں داد نہیں چاہیے ہوتی تم سے، صرف یہ جاگنا تمہارا دیکھنا ہوتا ہے کہ تم جاگ بھی رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا وہ گئے
اور جا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرتے ہیں حضور دعا فرمائیے میرے لیے، میری اولاد کے لیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی، فرمایا اللہ تجھے بھی برکت دے اور تیری نسل کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی ہے میرے دادا کے لیے، یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن وہ دعا اگرچہ انہوں نے امام اعظم کے دادا کو دی تھی، وہ مجسم صورت میں جس وقت ظاہر ہوئی ہے تو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ظاہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، مولا علی کی دعا، اور اس کے بعد آئیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے یہ قانون ہے، بندہ پڑھتا ہے، اساتذہ کی خدمت میں جاتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے اور جناب والا مراحل طے کرتا ہے۔ میں بجائے اس کے کہ صرف اساتذہ کی تعداد آپ کو بتاؤں، امام ابو حفص کبیر نے بڑی لطیف بات کی، بڑی پیاری بات فرماتے، کسی دور میں کہ امام ابو حفص کبیر کا زمانہ تھا، اختلاف ہوا شوافع میں اور احناف میں اس بات کا۔ شوافع کہتے تھے کہ ہمارا امام یعنی امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور جو احناف علماء تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا نا امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں۔ مسئلہ چلا آیا امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو اس زمانے میں شافعی محدثین کے استاد تھے، ہیں حنفی۔ مسئلہ آیا بتائیے آپ فیصلہ کیجئے کہ امام شافعی افضل ہیں یا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو امام ابو حفص کبیر فرماتے ہیں بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، استدلال ہے، بڑی سادی بات ہے، یہاں بیٹھو دونوں کی لوگ شوافع گن کے بتائیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کتنے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ شوافعی نے اچھا وہاں تحقیق شروع ہوئی، جس وقت گنا تو تعداد پہنچی 80 تک۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے امام یعنی امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد گنی ہے، وہ 80 تک جا پہنچتی ہے۔ اب حنفیوں سے کہا تم گنو ذرا امام اعظم کے اساتذہ کتنے تھے؟ وہ گننے کے لیے بیٹھے نا، تو احناف علماء کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے 4000 مشاہد سے استفادہ کیا۔ کتنے مشاہد سے؟ 4000 مشاہد سے۔ اور اس سے اگلی بات میں کروں گا آپ کے ساتھ، بات 4000 تک ختم نہیں ہوتی، لیکن خوازمی کی تحقیق میں سلام پیش کرتا ہوں، اس پر قربان ہوں۔ 4000 مشاہد سے استفادہ کیا، کہا بس فیصلہ اس بات پر کر لو، جس نے اپنے زمانے کے 80 اساتذہ سے مشاہد کیا ہو، استفادہ کیا ہو، وہ تو امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو جس نے اپنے زمانے میں، جو زمانہ صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، اس زمانے میں جس نے 4000 اساتذہ اور مشاہد سے پڑھا ہوگا، اس کی قدر زیادہ۔ بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب یہ مسئلہ چلا آگے فقہ کی تدوین کا۔ یہ ابھی 2-3 باتیں میں نے خلاصہ نکال لیجیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، 4000 مشائخ سے استفادہ کیا ہے۔ بات آگے چلتی ہے، جس وقت مسئلہ آیا فقہ کی تدوین کا کہ فقہ تدوین مدون کیسے کی جائے، یہ جو مسائل شرعیہ ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جائے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیڈمی تیار کی، اور اس اکیڈمی کے تقریباً افراد کی جو تعداد تھی نا وہ 1000 کی قریب۔ کتنی؟ 1000 اس وقت کے علماء، مشائخ، بزرگ وہ اس اکیڈمی کا حصہ تھے جس میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسائل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ 40 ان میں سے بڑے اجیلا بٹھایا پاس، اور لفظ سننا ذرا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے 40 سے فرماتے ہیں، فرمایا تم میری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہو، تم میرا فخر ہو، اور یہ لفظ کہیں، فرمایا تم میرے دل کے اندر جو دین کا درد ہے اس درد کی دوا تم لو۔ یہ امام اعظم کے لفظ ہیں، فرمایا میرے دل کے اندر جو دین کا درد ہے اس درد کی دوا تم لوگ ہو، لیکن میں ذرا نا میرا ارادہ ہے، میں نا فقہ کو لگام ڈالنا چاہتا ہوں۔
تو ہم نے جملے نہیں سنے، یہ امام اعظم کے لفظ ہیں، میرے نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں فقہ کو لگام ڈالنا چاہتا ہوں اور میں اپنی زین اس کے گھوڑے پر ڈال کر اس پر سوار ہونا چاہتا ہوں، میری مدد کرو اس میں۔ اچھا اب یہ بات آگے چلی، یہ طے پا گیا کہ مسائل کا استنباط ہوگا۔ امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی، آپ وہ مسائل لکھا کرتے تھے جس کا استنباط امام اعظم کی اکیڈمی میں ہوتا تھا۔ حضرت وقی بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے پڑھا ہوگا، جس وقت آپ سے آپ پڑھتے ہیں تو وقی بن جراح کے بغیر تو پھر آگے نہیں نہ چلتے بخاری مسلم۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کے پاس آ کے ایک آدمی نے کہا کہ لگا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مسائل کے استنباط میں غلطی کیا کرتے ہیں، امام کو خطا ہو جاتی۔ یہ لفظ کہے حضرت محدث وقی بن جراح جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں، تو حضرت وقی بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد تھا، فرمایا شرم کرنی چاہیے تجھے، کس کے بارے میں کہہ رہا کہ وہ مسائل کے استنباط میں غلطی کیا کرتا تھا؟ حیا نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے کہ ابو حنیفہ مسائل کے استنباط میں غلطی کرتا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ان کی اکیڈمی کا حال دیکھنا، جہاں مسئلہ پیش کیا جاتا ہے وہاں قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی اور امام زفر جیسے قیاس اور رائے اجتہاد کے ماہر بیٹھے ہوں۔ فرمایا یہاں قیاس اور رائے کے مجتہد بیٹھے ہوں اور لغت عربیہ میں وہ بندہ بیٹھا ہو جس کا نام قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ لغت کی تشریح کے لیے بیٹھا ہو۔ یحییٰ بن زکریا ابن ابی زائدہ جیسے لوگ حدیث کے ماہر بیٹھے ہوں، اور یہاں بھی بات مکمل نہ ہو داؤد طائی جیسے اور فضیل ابن عیاض جیسے صوفی بیٹھے ہوں، وہ بھلا ابو حنیفہ کو مسئلے کے استنباط میں غلطی کرنے دیں گے؟ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ حضرت امام وقی بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن کہے ہیں، فرمایا جو بندہ تیرے نقش قدم پر چلتا ہوا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرے، طنز کرے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا وہ شکل اس کی انسانوں جیسے ہو سکتی ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے جانور ہوگا، جانوروں سے بھی بڑا گمراہ ہے۔ تو امام کے بارے میں ایسے لفظ کہے کہ امام مسائل کے استنباط میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ حضرت وقی بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں۔ دو باتیں، اب اساتذہ مشائخ ہیں، میں ان کے آگے کھڑا ہوں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، یہ صرف میری نسبت کی وجہ سے کہ لاہور میں ایک خانقاہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، حضرت استاد صاحب وہ مہربانی کرتے ہیں، اور ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ سے میری نسبت ہے، ایک یہ مہربانی ہو جاتی ہے تو میری بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آتا اس لیے ہوں جو باتیں میں نے کی ہیں نا ساری کی ساری آپ کو تو سنا رہا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا آپ کیا کریں گے، لیکن میں اس لیے سنا رہا ہوں۔ صبح میں نے کلاس میں حاضر ہو کے پوچھنا ہے استاد جی بیان کرنے میں میری کو غلطی تھی تو وہ مجھے ارشاد فرما دیں، ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا مسند امام اعظم میں مسئلہ رفع یدین پر ایک مناظرہ حضرت امام اوزاعی کا اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا تھا، یاد ہے کوئی نہیں؟ چوک کر دے، اور یاد ہے کہ نہیں؟ سنو، یہ دوسری بات ہے، اس سے بھی آگے چلتی ہے، جس کو علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ نے عقود الجمان میں لکھا، امام اعظم کے فضائل پر، یہ بھی شافعی مسلک کے آدمی ہیں جنہوں نے پوری کتاب لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث فرماتے ہیں میں گیا ملک شام، وہاں ارادہ تھا کہ حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو، کچھ ان سے استفادہ کروں، کچھ پڑھوں۔ فرماتے ملاقات ہوئی نا تو میں نے پوچھا، حضرت سیدنا امام اوزاعی نے مجھ سے پوچھا، امام ابن مبارک فرماتے ہیں مجھ سے امام اوزاعی نے پوچھا آپ یہ جوانہ کتوں آئے ہیں، کیڑے علاقوں آئے ہیں؟ فرمایا میں نے بتایا جی میں کوفہ سے آیا ہوں۔ فرمایا سنا ہے وہاں ابو حنیفہ نام کا کوئی، یہ لفظ امام اوزاعی کے ہیں، یہ ان کے لفظ ہیں، میں صرف حکایت نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے وہاں کوئی ابو حنیفہ نام کا ایسا بندہ رہتا ہے جو اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے احادیث پر اور قیاس کا تاریخ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت
الصلاۃ والسلام علیہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ میں گزارش کر رہا تھا کہ امام ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اوزاعی سے استفادہ کے لیے جب ملک شام گئے ہیں تو امام اوزاعی پوچھتے ہیں، فرمایا کہ جوان کہاں سے آئے ہو، کس علاقے سے ہے تمہارا تعلق؟ فرمایا جی میں کوفہ سے آیا ہوں، وہاں کچھ پڑھتا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا میں نے سنا ہے وہاں پر ایک بندہ ایسا رہتا ہے جو حدیث کی مخالفت کرتا ہے اور مبتدی کے لفظ بولتی ہے، مبتدی بدعتی، یہ لفظ امام کی طرف کہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی رائے ہے کہ وہ آپ کو مذہب حق اہل سنت و جماعت میں سمجھ لیں گے۔ فرماتے میں گھر آیا اور 3 دن تک جو کچھ میں نے حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل لکھے تھے نا، وہ کاغذات اپنے رجسٹرڈ نوٹس نکالے وہ سارے، اور کچھ مسائل میں نے اس میں سے مستنبط کیے خاص نکال کے نا، تو میں نے رکھ دیے پاس۔ ملک شام میں حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر اذان بھی خود دیا کرتے تھے اور امامت بھی خود کروایا کرتے تھے۔ سمجھ آئی کہ امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مطلق کہ وہ امامت بھی کرواتے ہیں اور اذان بھی خود دیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک روز تیسرے دن جب امام صاحب کے بارے میں امام اوزاعی نے یہ لفظ کہے، فرماتے تیسرے دن وہ مسائل کا دستہ کچھ میں لے کر نا تو چلا گیا مسجد میں، اذان کا وقت تھا تو حضرت امام اوزاعی نے اذان دی، نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے جس وقت۔ فرماتے میں تھوڑا سا انتظار کیا، ساتھ جا کے بیٹھا نا تو صفحے میں نے نکال لیے۔ امام اوزاعی فرماتے لڑکے لاؤ ذرا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ مسئلہ جو بھی پڑھتے نا اس مسئلے میں لکھا ہوتا تھا قال نعمان بن ثابت، قال نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت نے یہ بات کہی، نعمان بن ثابت نے یہ بات کہی، نعمان بن ثابت نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ ویسے امام اوزاعی پڑھتے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو آپ نے وہ جو دستہ تھا میرا مسائل کا امام سے لکھا ہوا وہ انہوں نے آپ نے پاس رکھ کے نماز کروائی، امامت کروا کے تو حضرت امام اوزاعی چلے گئے اپنے گھر۔ اور 2-3 دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ کچھ دن پہلے تم نے مجھے جو دستہ دیا تھا تمہارا استاد نعمان بن ثابت تو بڑا قابل آدمی ہے، سمجھ آ رہی ہے، بڑا قابل آدمی ہے وہ، اور مجھے تو لگتا ہے زمانے میں اس جیسا تو فقیر پیدا ہی نہیں ہوا۔ صاحب تو شاگرد نعمان بن ثابت کا ہے تو اوزاعی کے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو واپس جا اور انہیں سے استفادہ کر، جا اس کو چھوڑی نہ، جب تک تو زندہ رہے اور جب تک نعمان بن ثابت زندہ ہے اس کا گھر نہیں چھوڑنا، یہ اوزاعی کہہ رہے گا۔ ابن مبارک کا جملہ سنو، فرماتے ہیں میں نے کہا حضور یہ جس نعمان بن ثابت کے ساتھ جٹے رہنے کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کو ابو حنیفہ ہی کہتے ہیں، وہ وہی ابو حنیفہ ہے۔ فرمایا ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو اس کے بارے میں سنا ہے اس کو تو حدیث نہیں آتی، وہ حدیث روایت نہیں کرتے، وہ مسند نہیں ہے، وہ شیخ الحدیث نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسائل آپ کے سامنے ہیں، دلائل تمہارے سامنے ہیں، دلائل بھی پڑھو، امام کے مسائل بھی پڑھو۔ اگر نعمان بن ثابت صحیح ہو سکتا ہے تو ابو حنیفہ کیسے غلط ہوگا؟ اس کے بعد وہ حج میں ملاقات ہوئی جس کے اوپر وہ رفع یدین والا مسئلہ پیش آیا، اور وہ سارا مسئلہ سننے کے بعد حضرت امام ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جا کر ملا امام اوزاعی سے اور میں نے گزارش کی، میں نے کہا حضور کیا اب ارادہ ہے آپ کا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے بارے میں رضی اللہ عنہ؟ فرماتے ہیں یار بڑی غلط بات ہے، میرے تک جو رپورٹ اور جو خبریں ان کے بارے میں پہنچائی ہیں وہ شاید حاسدین نے پہنچائی ہیں، جو مجھے پتا چلا تھا کہ نعمان بن ثابت ایسے ہے، میں نے ملاقات کے بعد اس کو اس کے بالکل برعکس پایا، وہ اپنے زمانے کا عالم ہے، وہ فاضل ہے، وہ نبیل ہے، فرمایا وہ تو فقیہ ہے، اس کی ماننی چاہیے، وہ حق بات کرتا ہے۔ یہ امام اوزاعی کے لفظ۔ امام راضی کی سنو، راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جماعت آئی اور کہتے کہ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر۔
کس مسئلے پر؟ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، آپ تیار ہیں؟ حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ کی راضی لکھ رہے ہیں، امام صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مناظرے کے لیے تیار تو ہوں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ یہ مناظرہ تم سارے مل کے میرے اکیلے آدمی کے ساتھ کرو گے، میں اکیلا اور تم سارے؟ اپنے میں سے کوئی ایک آدمی منتخب کرو، اس کو آگے کرو، وہ بات کرے تمہاری، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ مشورہ ہوا، مشورہ کرنے کے بعد وہ جماعت نے اپنے میں سے ایک بندہ آگے کیا کہ جی ہماری طرف سے یہ مناظرہ کرے گا۔ حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری طرف سے یہ بولے گا اگر یہ جیت گیا تو اس کی جیت تمہاری جیت ہوگی؟ کہا جی ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں اس کی جیت ہماری جیت۔ اچھا اور اگر یہ ہار گیا تو پھر؟ کہا جی اس کی ہار ہماری ہار۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار۔ فرمایا میں مناظرہ کرتا ہی نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرتا، کیوں؟ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، جس کو تم نے امام بنا کے آگے کر لیا ہے اس کی قرات کو اپنی قرات سمجھو۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں یہی بات تو میں کر رہا ہوں، من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں تم یہ سمجھتے ہو کہ اس آدمی کی جیت جس کو تم اپنا صرف مناظرے میں امام مقرر کر رہے ہو وہ جیت جائے تو تمہاری جیت ہے، وہ ہار جائے تو تمہاری ہار ہے، اگر تم ایسے بندے کی جیت کو اپنی جیت اور ہار کو اپنی ہار سمجھتے ہو تو مصلی امامت پہ جو کھڑا ہوا ہے کم از کم اس کو بھی تو اپنا امام سمجھو۔ ہم مناظرہ نہیں کرتے، یہ ابو حنیفہ ہے۔ یہ آخری ایک دو باتیں میں عرض کر کے انشاءاللہ العزیز میں اجازت چاہوں گا، اور میں ہاتھ جوڑ کے اپنے اساتذہ سے سب سے میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے بڑا وقت دیا۔ اب ادھر سے بخاری ہونے ہیں، قاسمی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے گفتگو کرنی ہے، وہ ساری چیزیں۔ آخری بات مرقات میں حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اب میں اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتا، حدیث میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت بھی آپ کے سامنے پڑھ دی، وہ سارا کچھ، لیکن ہمارا اصل اختلاف تو ہے نا وہ شوافی کے ساتھ، مالکیہ کے ساتھ، حنابلہ کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ۔ یہ آج کل کے جڑے چوہے پاگل دل ہیں ظاہری اور یہ غیر مقلدین، وہ استاد صاحب جو لفظ بولتے ہیں وہ اسپیکر میں مناسب نہیں ہے میں ان کے بارے میں بولوں، ان کے ساتھ ہماری بنتی نہیں اور نہ ہمارا ان کے ساتھ کو تعلق ہے، اس لیے کہ ہم سے اگر کسی نے بات کرنی ہو نا تو وہ بات کرے جناب وہ یا تو شافعی ہونا چاہیے یا کو حنبلی ہونا چاہیے، صحیح وہ نہیں جس سے پوچھا جائے تو حنبلی ہو، وہ کہتا ہے ہاں میں حنبلی تو ہوں لیکن میں مسئلہ خود قرآن حدیث سے نکالتا ہوں۔ سمجھ آئے کہ یہ حرمین شریفین پہ جو قبضہ کیے ہوئے لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں ہم حنبلی ضرور ہیں لیکن مسئلہ ہم اپنا جو ہے نا قرآن حدیث سے خود نکالتے، تو کہ تم حنبلی کس نام کے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہنے کا تمہارا کیا فائدہ ہے اگر مسئلہ تم نے خود نکالنا ہے تو؟ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خیرات حسان میں ابن حجر مکی نے بھی لکھا اور یہی بات حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھی، بالکل مقدمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل ہیں، فجر میں قنوت کے قائل ہیں، اور بھی کافی ساری باتیں جو امام صاحب کے ساتھ ان کے اختلاف ہے، وہ فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، قرات خلف الامام کے، بہت سارے مسئلے۔ نماز فجر ادا کی تو آپ کو دیکھا گیا بعض روایات میں لفظ ہے کہ آپ نے قنوت نہیں پڑھی، قنوت نہیں پڑھی، اور بعض روایات میں یہ لفظ ہے کہ آپ نے رفع الیدین بھی نہ کیا، اور بعض میں نے پڑھا ہے کہ اس وقت قرات بھی چھوڑی آپ نے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی آپ نے مذہب کا خلاف کیا جو خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہمارا درس ہے لوگوں کو جو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی لمبی زبانیں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ ابھی میرا ارادہ تھا میں کچھ کتابیں آپ کو حدیث کی گنواتا ہوں جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسانید ہیں، میرے ذہن میں ہے میں اس وقت، لیکن چلے چھوڑے پھر کبھی صحیح۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور ویسے تو آپ رفع الیدین کے قائل ہیں، قنوت کے قائل ہیں، اور آپ ساتھ ہی ساتھ یہ قرات خلف الامام کے بھی قائل ہیں، ساری باتیں، لیکن عجیب بات ہے آج آپ نے نہ قنوت پڑھی ہے نہ رفع الیدین کیا ہے، یہ آج آپ نے مسئلہ کیوں چھوڑا؟ جملہ سنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ادبنا
مع هذا الامام اکثر من اختلافنا. فرمایا بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ فرمایا ہمارا اس امام کا ادب کرنا اس اختلاف سے کہیں زیادہ ہے جو دلائل کے بنیاد پہ ہم اس کے ساتھ. یہ امام شافعی کا جملہ ہے, یہ امام شافعی کا جملہ ہے. فرمایا ہم اختلاف کم رکھتے ہیں, ادب زیادہ کرتے ہیں اسی امام کا. اگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مجتہد مطلق ہے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف کریں, لیکن جب ان کے دربار پہ حاضر ہوں, اور میں نے کہا کہ یہ لفظ پڑھیں کتنے مشائخ ایسے تھے مجتہدین مسئلہ حل نہ ہوتا تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. وسیلہ پیش کرتے امام صاحب کا. لیکن بات صرف اتنی ہے, دیکھو اگر ادلہ کی بنیاد پر اختلاف کیا جائے نا تو ہم شوافی کو بھی دیکھیں سلام پیش کرتے ہیں, حنابلہ کو سلام پیش کرتے ہیں, مالکیہ کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن اختلاف کرنے کی بجائے اگر کوئی بدنام کرنا چاہے گا تو وہ پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہاں پہ اسی مر جائیے اسی ہو یہ رہ دنیا ہوتے تھے, پھر حنفی یعنی دنیا پہ رہ ہی کوئی نہ, سارے غیر مقلدین رہ جائیں, پھر مرو جو مرضی پہ کرو سم کی. جب ہم رہے نا, جب ہم تہ مزار چلے جائیں, قبر کے نیچے چلے تو جو مرضی بکواس کرو تو, لیکن جس وقت ہم موجود ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بخاری سیاہ ہم نے پڑھی ہے, ساری سیاہ بھی پڑھی ہے, سیاہ کے ساتھ شرح معنی الآثار بھی پڑھ لی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسا بھی نہیں سمجھنا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ صرف قیاس سے مسائل کا استعمال کرتے ہیں, یہ جناب والا رائے سے مسائل کا استعمال کرتے ہیں. نہ الحمدللہ ہم مسئلے کا استعمال کرتے ہیں تو صحاح سے کرتے ہیں, بخاری مسلم سے کرتے ہیں. اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنی حدیث لاتے ہیں وہ امام اعظم کے خلاف لاتے ہیں, کوئی بات نہیں. ہم امام بخاری کو پھر بھی سلام پیش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو اگلے بندے کی دلیل سے اپنی دلیل نکال لیا کرتا تھا, ہم بھی آپ کی بخاری سے اپنا مذہب نکال لیں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمارے اساتذہ کو سلامت رکھے. ایک گزارش ہے میری آپ سے, بڑی چھوٹی سی. آپ فضلاء ہیں, میں نے امام صاحب کے بارے میں جو گزارشات پیش کرنی تھی وہ کر دی. آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے, آپ نے حدیث پڑھی ہے, آپ نے شرح عقائد پڑھی ہے, اور اب گزارش ہے عقیدے کی کتاب پڑھیے گا. واعظین کا مسلک اختیار نہیں کرنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں تسی یوٹیوب فیس بک تمہارے اساتذہ مشائخ نے حافظ فقہ حنفی نے سارے استاد, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ حافظ فقہ حنفی کے تو ہم ایسے اساتذہ سے پڑھ کے جب تمہارے اصول مقرر ہیں, تمہارے فروع مقرر ہیں, اصول میں تم اہل سنت و جماعت ہو, فروع میں تم امام اعظم کے مقلد ہو, تو تم پاگل ہو, تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم واعظین کو سن کے تو ان جیسا مسلک اختیار کر لو. اور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ یوٹیوب فیس بک تمہارا استاد نہیں, تو ہم نے سند لینی ہے یہاں پر تمہارا سلسلہ حدیث جو ہے وہ متصل ہوگا, اور اسی طرح فقہ حنفی کا بھی تمہارا سلسلہ اساتذہ کے توسط سے امام اعظم تک جائے گا. لیکن اگر اس طرح تمہاری سند متصل ہو جائے, تم اس پہ رائے میں آ جاؤ, اس زنجیر میں آ جاؤ, لیکن جب عقیدے کا مسئلہ تم سے پوچھا جائے تو تم زبان کو بولو جو واعظین بولتے ہیں یہاں پر. نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ ہمیشہ یہ تم پر لازم ہے. تو ہم نے شرح فقہ اکبر اگر پڑھ لی ہے تو بڑی اچھی بات, شرح عقائد پڑھ لی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. یہ دو کتابیں ہمارے ائمہ کرام نے توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, انبیاء کرام کے بارے میں, ملائکہ کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, مسئلہ افضلیت ہو, مسئلہ خلافت ہو, کوئی بھی مسئلہ اٹھا لو, ہمارے ائمہ کرام نے امام اعظم سے لے کر آج تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے عقیدہ بھی ہمارا لکھ دیا ہے, مسائل بھی ہمارے لکھ دیے ہیں. اگر ہمارے اکابر کو چھوڑ کر کوئی اور راہ بندہ کوئی واعظ اختیار کرے گا نا, میں تمہیں قسم دیتا ہوں کبھی اس آدمی کے پیچھے نہ چلنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہم نے واعظ کے پیچھے نہیں چلنا, تو ہم نے امام اعظم کے پیچھے چلنا ہے. اور آج کل ایک ہوا اور ہے, یہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک مجلس میں تھا, وہاں کہا کہ قاضی یہ اجتہاد جو پرانا تھا نا یہ ہمارے کام نہیں آ رہا, یہ پرانا ہو گیا, اب ہمیں نئے اجتہاد جو ہے نا کوئی کام کرنا چاہیے, اجتہاد نیا کرنا چاہیے. تو میں نے وہاں پر کہا تھا, بڑے یونیورسٹیز کے لوگ وہاں موجود تھے, کہنے لگے کہ ہمیں اجتہاد کا دروازہ توڑ کے اندر چلے جانا چاہیے. میں کہ عقل مندہ باقی گلاں دے تیرے نال بعد چو کریں گے, پہلے من اے دسنا بھائی جیڑا پچھلا اجتہاد ہویا وہ سارا تو پڑھ لیا.
سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہنے لگے جی اب پچھلے اجتہاد میں ہمارے لیے مسئلہ کوئی نہیں رکھا، ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مسائل پڑھ لیے، کوئی ایک کتاب فقہ کی ایسی بتاؤ. چلو نور العزا آئی صحیح جڑی تسی پوری پڑھی ہو. خاموش. کہی کوئی نہیں. میں نے کہا جس وقت تم نے کتاب ہی کوئی نہیں فقہ کی پوری پڑھی تو تمہیں شرم آنی چاہیے، اجتہاد تم کرو گے. میں نے کہا میں تمہیں مثال دیتا ہوں. میں نے کہا ہمیں عزم ہو جاتا ہے. یہ لطیفہ ہی ہے. میں نے کہا ہمیں عزم ہو جاتا ہے کہ کسی زمانے کے اندر اجتہاد یہ ہوتا تھا مشائخ کا، بزرگوں کا، کہ وہ کہتے تھے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں یا ناف کے اوپر باندھ رہے ہیں. یہ باتیں سمجھ آ رہی تھی ہمیں، دلائل بھی سمجھ آ رہے تھے. میں نے کہا قسم خدا کی اگر تم لوگ اجتہاد کرو گے تو اجتہاد پتہ کیا ہوگا؟ تم کہو گے جو پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے نا ان کے جو جسم میں بڑے قوت والے ہوتے تھے، طاقت والے ہوتے تھے، وہ ہاتھ یہاں پر بھی رکھ لیتے تھے، یہاں پر بھی رکھ لیتے تھے. ہمارے زمانے کے لوگ کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا اب جو نماز ہے نا وہ ہاتھ پیچھے باندھ کے پڑھنی چاہیے، آگے باندھ دینی چاہتی ہے ہم سے. میں نے اس مجلس میں کہا، بڑا شرمندہ ہو گیا. دیکھیے آپ نے مسائل بھی پڑھ لیے ہیں، آپ نے عقیدہ بھی پڑھ لیا. گزارش ہے آپ عقیدہ میں اہل سنت و جماعت ہیں اور فروع میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. آپ کی زبان سے جب بھی اصول میں کوئی مسئلہ نکلے گا تو اہل سنت کے موافق نکلے گا، اور فروع میں کوئی مسئلہ نکلے گا تو مذہب ابی حنیفہ کے مطابق نکلے گا. اس کے علاوہ ہم تمہاری زبان سے کوئی جملہ سنیں گے